أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون صدق اللہ العلی العظیم۔ سورۃ البقرہ کے 23ویں رکوع کی آخری 2 آیات ہمارے زیر مطالعہ ہیں۔ اصل میں جب روزہ فرض ہوا تھا تو اس وقت یہ حکم تھا کہ جو شخص جب کھانا کھا لے گا تو اس کے بعد پھر اس کے روزے کا آغاز ہو جائے گا۔ رات کے پہر میں جب کھانا کھا لیا جائے گا تو بس اس کے بعد جو ہے روزہ شروع ہو گیا، اور رات کے ان لمحات میں پھر بیوی کے ساتھ بھی ازدواجی تعلقات قائم نہیں کیے جا سکتے تھے۔ یہ ابتدائی پابندیاں بتا رہا ہوں۔ تو کچھ مسلمانوں سے اس حکم کے برعکس عمل ہو گیا۔ آپ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات میں کسی کے نام کا تذکرہ نہیں کیا کہ کس سے غلطی ہو گئی۔ ہمیں بھی لوگوں کو سمجھانے کے لیے اچھا رویہ اختیار کرنا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سمجھانے کے طریقے جو ہیں ہمیں سمجھنے چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب آسانی پیدا فرما دی کہ غروب آفتاب سے لے کر صبح صادق تک نہ کھانے پینے کی پابندی ہے، نہ ازدواجی تعلقات قائم کرنے کی پابندی ہے۔ تو یوں سمجھ لیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو قوانین ہیں وہ شروع میں ہی لچکدار قوانین تھے۔ انگلش میں بھی کہا جاتا ہے the best law is that which is flexible۔ بہترین قانون وہ ہوتا ہے جو لچکدار ہو۔ تو یہ قوانین شروع میں ہی اس میں اس حد تک لچک تھی، لیکن جب وہ اپنے کامل درجے پر آ گئے تو پھر یہ لچک نہیں ہے، پھر لچک ختم ہو گئی۔ اگر کوئی یہ کہنا شروع کر دے جی سردیوں میں روزے رکھ لینے چاہیے، کوئی مہینہ اور مقرر کر لیتے ہیں، تو ایسی بھی اجتہاد نہیں ہو سکتا، یہ سوچ بھی بالکل غلط ہے۔ وہ جہاں جہاں آسانی ہے
شریعت کے علماء سے پوچھا جا سکتا ہے، وہ آسانی اختیار کی جا سکتی ہے۔ البتہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں جو الفاظ استعمال کیے ہیں دور حاضر کے حوالے سے، اس کی تشریح کرنا بڑی ضروری ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تمہاری بیویوں کے ساتھ تعلقات قائم کرنے کے لیے تمہیں رمضان کی راتوں میں اجازت دے دی گئی۔ تو یہاں بچے بھی موجود ہیں، جوان بھی ہیں، بڑے بھی ہیں، خواتین بھی ہیں، تو میں بالکل عام فہم انداز میں یہ بات کہہ دوں، اسلام میں بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اسلام میں صرف اور صرف شوہر اور بیوی کا تصور ہے۔ مغرب کہ اس بے حیائی کے ماحول کو اگر اختیار کریں گے تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ فرانس میں اس وقت 60 سے زائد بچے ایسے ہیں، 60% سے زائد بچے ایسے ہیں جنہیں اپنے باپ کے نام کا پتہ نہیں ہے۔ ہمیں دیکھ لیجیے، حالانکہ آپ جانتے ہیں فرانس، برطانیہ میں آج سے 10-15 سال پہلے تو ریشو تھی 45%، ہو سکتا ہے ریشو بڑھ گئی ہو۔ امریکہ میں 60 سے 70% نوجوان ایسے ہیں جو بغیر شادی کے جسمانی تعلقات قائم کیے ہوئے ہیں۔ اس لیے جب ہم بار بار ان ممالک، ہمیں کسی سے کیا نفرت ہو سکتی ہے؟ مجھے بتائیے، یہ سارے اللہ کے زمین پر ملک ہیں، ہمیں کسی ملک سے کیا نفرت ہے؟ امریکہ ہے، برطانیہ ہے، فرانس ہے، کوئی بھی ہے۔ ہمارا تو کام بلکہ یہ ہے، دین کی دعوت ہم نے انشاءاللہ دنیا کے کونے کونے میں تک پہنچانی ہے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغام کو جگہ جگہ عام کرنا ہے۔ لیکن میں کہنا یہ چاہتا ہوں، خود علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ایک مضمون لکھا ہے، اور وہ کہتے ہیں جو اس مسلمانوں کی حکومت ہو اسے چاہیے کہ جو باہر کی ثقافت ہے اسے پہلے جانچے، پرکھے، ٹٹولے، اور اس کے بعد دیکھے کہ وہ ثقافت امت مسلمہ پر کیا اثر ڈالے گی، اس لیے اس میں روک ٹوک کرنی چاہیے۔ لیکن آپ دیکھیں، کوئی بھی حکومت ہے پاکستان کی، اس نے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، جتنی فحش ویب سائٹس ہیں، کسی ویب سائٹ پر پابندی لگا دی ہو کہ یہ مناظر پاکستانی قوم نہیں دیکھ سکتی۔ آپ شاید میرے اس جملے سے اتفاق نہ کریں، میں نے تو خیر پڑھا ہوا ہے یہ جملہ، کہ یہ جو حکومتیں ہوتی ہیں ان کا اصل مقصد یہی ہوتا ہے کہ لوگوں کو انہی کاموں میں لگائے رکھیں۔ شعور کی کمی ہونی چاہیے لوگوں کے پاس۔ جتنے لوگ کم شعور والے ہوں گے اتنے ان پر حکومت کرنا بڑا آسان ہوتا ہے، اور جتنے لوگ باشعور ہوں گے وہ چیزوں کو جانچیں گے، پرکھیں گے۔ پتہ نہیں آپ کے علم میں یہ بات ہے یا نہیں، پاکستان دنیا کے ان 10 ممالک میں شامل ہے جہاں بے حیائی سب سے زیادہ دیکھی جاتی ہے۔ آپ دیکھ لیں، ہیں ہم مسلمان، 96% مسلمان ہیں یہاں ماشاءاللہ۔ تو یہ باتیں ہیں تو سخت باتیں ہیں، لیکن حقیقت پر مبنی ہیں۔ ہم اپنے گھر کے ماحول کو نہیں سدھار سکتے، یہ ذہن میں رکھیے۔ آپ کہیں جی معاشرہ خراب ہے، کوئی بات نہیں، میں نے اپنے گھر کے ماحول کو سدھارا ہوا، یہ نہیں ہو سکتا۔ ہمارے بچے سوسائٹی میں جائیں گے، ہمارے بچے تعلیمی اداروں میں جائیں گے، ہمارے بچے مارکیٹ میں جائیں گے، ہمارے بچے پارک میں جائیں گے، ہمارے بچے شادیوں میں جائیں گے۔ مجھے بتائیے، کوئی ایک آدمی ایسا ہے جو اپنے بچوں کو بالکل الگ تھلگ، معاشرے سے الگ تھلگ رکھ دے ہوئے؟ ایسا ممکن ہے؟ اس لیے اپنے گھر کی فکر بھی کرنی ہے، اپنے ملک کی فکر بھی کرنی ہے انشاءاللہ۔ یہ جو ہم روز روز یہ کہتے ہیں، ہمارے دل کی آواز بھی بنی ہوئی ہے، زبان پر بھی یہ فقرہ آ جاتا ہے کہ اسلامی نظام کے بغیر یہ کام نہیں ہو سکتے، ایسے حکمران ہونے چاہیے۔ اب آپ خود دیکھیے، کوئی ہمارے جلسے جلوس ایسے ہوں جس میں خواتین بھی ہیں، مرد بھی ہیں۔ میں نے ایک کتاب پڑھی تھی، اس میں لکھا ہوا تھا کہ وہ کتاب کسی مسلمان نے نہیں لکھی، وہ امریکہ کے ایک صحافی ہے، اس نے لکھی۔ اس نے کہا امریکہ پتہ نہیں کتنے سال کے بعد تباہ ہو جائے گا۔ 15 وجوہات اس نے اس کی تباہی کی لکھی ہوئی تھی، لیکن اس نے ایک بات لکھی ہوئی تھی کہ سب سے جو اہم وجہ امریکہ کی تباہی کی ہوگی،
اٹ ول بی کو گیدرنگ، یہ مخلوط جو تقریبیں مخلوط تقاریب ہوتی ہیں، مرد اور عورت اکٹھے، یہ وجہ بنے گی۔ اس لیے ہمیں کوئی ایسا معاشرہ نہیں چاہیے جہاں مرد اور عورت کا جو اسلام نے لکیر کھینچی ہے اس لکیر کو بالکل ختم کر کے رکھ دیا۔ آپ مجھے بتائیے، کچھ خواتین یہ کہتی ہیں آنکھوں کا پردہ ہونا چاہیے، کچھ مرد بھی کہتے ہیں کہ صرف آنکھوں کا پردہ ہو باقی سب ٹھیک ہے۔ تو مجھے بتائیے، صحابہ کرام اور ازواج مطہرات سے زیادہ تو کوئی شریف نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں سے بھی فرمایا ہے کہ اگر آپس میں کوئی چیز سامان، کوئی ضرورت کا سامان لینے تو درمیان میں پردہ ہونا چاہیے۔ اب آپ خود سوچیے، ازواج مطہرات سے بھی کوئی شریف ہو سکتا ہے، صحابہ کرام سے بھی کوئی شریف ہو سکتا ہے، لیکن درمیان میں پردہ ہونا چاہیے۔ لوگوں کی داڑھی دیکھ کر، لوگوں کے پیشانی پر محراب دیکھ کر، لوگوں کے جبے اور قبے دیکھ کر، لوگوں کے سروں کے اوپر پگڑی دیکھ کر مت یہ سمجھا کریں کہ یہ شریف لوگ ہیں۔ جب تک کسی آدمی کے معاملات کا پتہ نہ لگے، جب تک کسی آدمی کی عادات کا پتہ نہ لگے، جب تک کسی آدمی کے ساتھ راہ و رسم نہ بڑھے، اس وقت تک اس کے بارے میں رائے حتمی قائم نہ کیجیے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی ہمیں شرافت کی زندگی عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس آیت کے عین مطابق جو شوہر اور بیوی کا ایک تعلق ہے، پاکستان میں نکاح الحمدللہ عام ہے، اللہ تبارک و تعالی اسے اور عمومیت عطا فرمائے۔ اس میں یہ بھی ضروری ہے یہاں کہنا کہ ہم نے نکاح کے حوالے سے جو رسومات بنائی ہوئی ہیں اور ان چیزوں کو مشکل کیا ہوا ہے، یہ ہم نے اپنے اوپر پابندیاں خود عائد کی ہیں۔ شریعت نے ہمارے اوپر کوئی پابندی نہیں لگائی۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کی شادی دیکھ لیجئے۔ اب آپ دیکھیں، مدینہ منورہ کوئی اتنا بڑا شہر تو تھا نہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں۔ صحابہ کی شادی ہو جاتی تھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خبر نہیں ہوتی تھی۔ ہم جب تک 1000، 1200، 2500 لوگ اکٹھے نہ کر لیں تو اس وقت تک ہماری شادی نہیں ہوتی۔ میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں استطاعت کے مطابق۔ اس لیے آپ دیکھیں جیسے شادی کی بات ہوتی ہے تو پہلے فوراً غریب آدمی قرضہ لینے کی طرف بھاگتا ہے۔ تو کاش ایسا ماحول بن جائے کہ رسومات کو ہم ختم کر دیں، خیر خواہی پیدا ہو جائے۔ بیٹے کا رشتہ لینے کے لیے اگر کوئی کسی کے گھر جائے تو وہ یہ خوشخبری سنائے کہ مجھے ایسی لڑکی کی تلاش ہے جو میرے گھر کو شریعت کے مطابق ڈھال دے، جو میرے گھر میں اسلامی نظام کے مطابق زندگی گزارے۔ میں مال کا رسیہ بن کر نہیں آیا۔ مجھے تو افسوس ہوتا ہے اس بات پہ کہ کسی کی تنخواہ 10-15 ہزار ہے، وہ بیچارہ بھی فریج خرید رہا ہوتا ہے بیٹی کے لیے، وہ بیچارہ اے سی خرید رہا ہوتا ہے، وہ موٹر سائیکل تک دینے کے لیے اب لوگ تیار ہو جاتے ہیں۔ یہ معاملات جو ہیں بہرحال معاشرے میں انفرادی طور پر ٹھیک نہیں ہو سکتے، اجتماعی طور پر ٹھیک ہوں گے۔ ہمارے اسی مسجد کے ایک نمازی تھے، فوت ہو گئے۔ جتنے نمازی یہاں بزرگ بیٹھے ہیں جانتے ہیں انہیں۔ انہوں نے مجھے خود بتایا کہ میں اپنی بیٹی کے رشتے کے سلسلے میں فلاں جگہ گیا تو بات چیت ہوئی، بات تقریباً مکمل ہونے کے قریب تھی، تو جس لڑکے کے ساتھ انہوں نے اپنی بیٹی کا رشتہ کرنا تھا، اس لڑکے کے بھائی یعنی ان کی بیٹی کے ہونے والے دیور نے کہا کہ چچا جان ہم نے اب نیا مکان بنایا ہے اور اس میں گراج بھی بنایا ہے۔ تو کہنے لگے، میں نے کہا اچھی بات ہے یہ گراج بنایا ہے۔ تو کہنے لگے ہاں وہ گراج جب ہوتا ہے تو پھر گاڑی بھی ہوتی ہے، تو پھر بھائی جان کو آپ گاڑی دیں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے پھر وہیں فیصلہ کیا کہ میں اس گھر میں اپنی بیٹی کا رشتہ نہیں کروں گا۔ تو یہ جو درس سننے کے لیے یا درس دینے کے لیے یا جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اگر چلیں ہم ایک سٹیپ اٹھا لیں انشاءاللہ، یہ رشتے ناطے تو ہم نے بھی کرنے ہیں۔ ہم پتہ نہیں یہاں کئی بزرگ ایسے بیٹھے ہیں جو پورے خاندان کے سربراہ ہوں گے، اگر وہ ان چیزوں کو عام کریں اور ان چیزوں کی حوصلہ شکنی کریں۔ اسلام نے وراثت دینے کا حکم دیا تھا، اسے ہم نے دبا دیا اور جہیز کو آگے بڑھا دیا۔ تو یہ سارے ہمارے اپنے معاملات ہیں۔ جب تک ہم
حکومت کو بھی چاہیے، عوام کو بھی چاہیے، دونوں مل کر کچھ کریں گے تو پھر معاملات سیدھے ہوں گے۔ اچھا اب دیکھیے، اسلام سے پہلے بیوی کے حوالے سے کوئی خاص اسے وقت اور احترام حاصل نہیں تھا۔ مثلا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جیسے جلیل القدر صحابی فرماتے ہیں کہ ہم زمانہ جاہلیت میں عورتوں کو کوئی اہمیت نہیں دیتے تھے۔ اب اس سے بڑی گواہی اور کیا ہو سکتی ہے؟ اتنے عظیم صحابی فرماتے ہیں۔ لیکن اسلام نے عورتوں کو اور شوہروں کو، یعنی بیویوں کو اور شوہروں کو ایک دوسرے کے حوالے سے محبت اور مودت کا مرکز بنا دیا۔ کیا الفاظ ہیں، میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ وہ جو بیویاں ہیں وہ تمہارا لباس ہیں۔ افسوس ہوتا ہے جب کبھی یہ فقرہ سننے کو ملتا ہے کہ میں اپنی بیوی کو اپنی جوتی کی، کیا کہتے ہیں، جوتی کی نوک پہ رکھتا ہوں، یا کیا اسی قسم کی کوئی بات ہے، تو یہ کتنا جاہلانہ فقرہ ہے۔ بیوی کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، سن لیجئے۔ فرمایا جس شخص کے پاس ذکر کرنے والی زبان ہے، شکر کرنے والا دل ہے، صبر کرنے والا جسم ہے، اور ایسی بیوی ہے جو اپنے شوہر کے مال میں خیانت نہیں کرتی اور اپنی عزت میں بھی خیانت نہیں کرتی، اس شخص کے پاس ساری دنیا کی دولت موجود ہے۔ وہ آپ دیکھ لیجیے، چار چیزیں ہیں اسے: ذکر کرنے والی زبان، شکر کرنے والا دل، اور صبر کرنے والا جسم۔ بیوی کی اہمیت دیکھیے، اس میں بیوی بھی آ گئی، مال میں بھی خیانت نہیں کرتی، اور بلکہ ہمیں چاہیے ہم اپنی بیٹیوں کی تربیت ایسے کریں، بہنوں کی تربیت ایسے کریں کہ دوسرے گھروں سے پھر ان کے کردار کی تعریف آنی چاہیے۔ اور اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کے بعد بہترین، جو ایمان کے بعد بہترین تحفہ ہے کسی مومن کے لیے، وہ نیک سیرت بیوی ہے۔ اس پر بھی انسان کو سوچنا چاہیے۔ اور جہاں تک شوہر کا معاملہ ہے، قطعاً اپنی بیٹیوں کو یہ نہ کہا کریں کہ شوہر کی بات کی پرواہ نہ کریں۔ اسلام نے توازن رکھا ہے۔ شوہر کے بارے میں یہ حدیث کیا نہیں جانتے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں اللہ کے علاوہ کسی کے لیے سجدہ جائز قرار دیتا تو میں بیوی کو کہتا کہ وہ شوہر کو سجدہ کریں۔ اب یہ دیکھ لیجئے کتنی بڑی بات ہے۔ جو بیویاں خام خواہ اپنے شوہر سے جھگڑتی رہتی ہیں، جو بیویاں اپنے شوہر کے مالی حیثیت کے برخلاف ان سے مطالبات کرتی ہیں، جو بیویاں دوسروں سے خوش اخلاقی سے گفتگو کرتی ہیں اور اپنے شوہر سے بد اخلاقی سے گفتگو کرتی ہیں، تو مجھے بتائیے ان کا کیا مقام ہے اور کیا ٹھکانہ ہے اور کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ان کا سلسلہ بنے گا۔ یہاں اسلام نے جسم اور لباس کو، آپ جانتے ہیں جسم اور لباس بالکل قریب قریب ہوتا ہے، تو یہ ایک ایسا رشتہ ہے۔ یہاں ایک دو باتیں اور بھی میں عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہیں، لباس کا اصل مقصد ہوتا ہے جسم کی حفاظت بھی کرنا اور جسم کو زینت بھی عطا کرنا۔ اس لیے شوہر کا فرض ہے کہ وہ اپنی بیوی کی جو چھوٹی موٹی عادات ہوتی ہیں ان کا خام خواہ دوستوں میں بھی تذکرہ نہ کرتا رہے۔ میری بیوی میں یہ خامی ہے، میری بیوی میں یہ خامی ہے۔ ایک ہے اس لحاظ سے کسی کو خامی بتانا کہ اس کی اصلاح کے لیے کوشش کرنا، وہ ایک علیحدہ موضوع ہے۔ ایک ہے خام خواہ چار پانچ دوست اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں تو وہاں اس بیوی کے حوالے سے جس میں خوبیاں زیادہ ہیں اور خامیاں کم ہیں، تو وہ خام خواہ اس کا تذکرہ کرتا رہے۔ اب اصل میں ہوتا یہ ہے، پھر وہ جب تذکرہ بیوی کے پاس پہنچے گا کسی حالت میں تو اس سے پھر اختلافات پیدا ہوتے ہیں۔ اس لیے انسان کسی کو اختلافات کا موقع نہ دے۔ اور یہی معاملہ جو ہے یہ بیوی کے حوالے سے بھی ہے۔ جیسے ہی شادیاں ہوتی ہیں تو لوگ پوچھتے ہیں شوہر کے حوالے سے کہ آپ کے شوہر کا مزاج کیسے، اخلاق کیسے، رویہ کیسے، عادات کیسے۔ 100% پرفیکشن تو نہ بیوی میں ہے نہ شوہر میں ہے، اور نہ ہو سکتی ہے، بڑا مشکل ہے 100%۔ لیکن یہ ہے کہ بہرحال خوبیوں پر نظر رکھنی چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی کو اپنی بیوی کوئی بات ناپسند ہے
تو اسے اپنی بیوی کی جو بات پسندیدہ ہے اس پر نظر رکھنی چاہیے۔ میں تو صحیح بات ہے، آپ پتہ نہیں مجھ سے اتفاق کریں نہ کریں، میں تو ان حالات میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس شخص کی بیوی کے اندر 3 چیزیں پائی جاتی ہیں، نمبر 1 نماز کی پابندی ہے، نمبر 2 شرم و حیا کا اعلیٰ معیار ہے، اور نمبر 3 خوش اخلاقی اس کے اندر پائی جاتی ہے، زبان کی سخت نہیں ہے، وہ بیوی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ولیہ ہے، یوں سمجھ لیجیے۔ اگر کسی کی بیوی میں یہ اور یہی خصوصیات پھر شوہر کے اندر بھی ہونی چاہیے۔ تو لباس جو ہے وہ زینت جسم کو دیتا ہے، شوہر کو چاہیے کہ وہ بیوی کو زینت دے، بیوی کو چاہیے کہ وہ شوہر کو زینت دے، دونوں کو ایک دوسرے کی عزت اور احترام میں اضافہ کرنا چاہیے۔ یہاں میں اس موضوع پر جو درس ہو رہا ہے، یہاں یہ بات بھی میں آپ کو بتا دوں، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کا کام ہوتا ہے شوہر اور بیوی کی محبت کو نفرت میں تبدیل کر دینا، یا 2 دوستوں کی محبت کو نفرت میں تبدیل کر دینا۔ اگر پاکستان کی آپ سیاست دیکھیں تو اس میں جن جن کے درمیان محبت تھی کئی سالوں کے بعد وہ نفرت میں تبدیل ہو جاتی ہے، اور اس کے پیچھے بڑے کردار ہوتے ہیں، اس وقت ہم تفصیل میں نہیں جانا چاہتے۔ اب حدیث سن لیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب ہوتا ہے اس فرد پر، اب وہ چاہے کوئی عورت ہے یا کوئی مرد ہے، جو 2 محبت والوں کے درمیان نفرت پیدا کرنے کے لیے منصوبہ سازی کرتے ہیں۔ خاندان میں ایسی خواتین ہوتی ہیں، خاندان میں ایسے افراد بھی ہوتے ہیں، ایسی بات کرتے ہیں کہ ساری محبت جو ہے نفرت میں تبدیل ہو جائے گی، ایسی بات کریں گے کہ اچھے خاصے ماحول میں آگ لگا دیں گے۔ اسلام جو ہے ان چیزوں کو چھوٹا نہیں سمجھتا، بلکہ شوہر اور بیوی کا تعلق تو اتنا عظیم ہے۔ شیطان کی سب سے بڑی کوشش یہ نہیں ہے کہ لوگ نمازیں نہ پڑھیں، شیطان کی یہ کوشش نہیں ہوتی کہ لوگ روزے نہ رکھیں، شیطان کی یہ کوشش نہیں ہوتی کہ لوگ اچھے اخلاق سے پیش نہ آئیں۔ حدیث کے مطابق شیطان کے جو ایجنٹ ہیں، شیطان سمندر پر اپنا تخت لگاتا ہے اور وہ روزانہ جن چیلوں کو بھیجتا ہے اپنے ایجنٹوں کو، ان سے وہ رپورٹ لیتا ہے، آج کیا کام کیا، آج کیا کام کیا، آج کیا کام کیا، آج کیسے گمراہی پھیلائی۔ تو وہ حدیث ہے یہ ساری کی ساری، وہ پھر اسے بتاتے ہیں جی آج ہم نے فلاں آدمی کو جھوٹ بولنے پر تیار کیا، فلاں کو بدنصیبی پر تیار کر دیا، فلاں کی نماز، فلاں کو کفر، فلاں شرک، وہ سارا بتاتے رہتے ہیں۔ ایک اس کا ایجنٹ اور ایک چیلا یہ کہتا ہے کہ 2 میاں بیوی محبت سے رہ رہے تھے، پیار سے رہ رہے تھے، میں نے ان کے درمیان نفرت اور عداوت پیدا کروا دی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شیطان پھر کھڑا ہوتا ہے اور اسے گلے لگاتا ہے، یا حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ اس کی پروموشن کر دیتا ہے، ایک درجہ آگے بڑھا دیتا ہے، بھئی تو میرا قریبی ہے، اصل کام تو نے کیا ہے۔ تو اس لیے جب کبھی آپ کی اپنی اہلیہ سے کوئی بحث ہو جائے تو اس وقت یہ بات ذہن میں رکھا کریں کہ اب اس بحث کو شیطان کہیں بڑھاوا تو نہیں دے رہا، کہیں بڑھوتری تو نہیں ہوتی جا رہی، کہیں میں اس زد میں تو نہیں آ رہا۔ اور یہی معاملہ عورت کو بھی سوچنا چاہیے کہ کہیں ہماری زندگی میں شیطان کی مداخلت کی وجہ سے نفرتیں تو نہیں بڑھتی جا رہی۔ تو یہ ساری چیزیں جب انسان اپنے بچوں کو بھی سکھائے گا، خود بھی سیکھے گا، تو آپ دیکھیں گے انشاءاللہ یہ جو گھر ہوتا ہے، گھر اسے معاشرے کی اکائی کہتے ہیں۔ بعض جو سوشالوجی کے ماہرین ہیں عمرانیات کے، انہوں نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ جیسے انسان کے جسم میں دل کی اہمیت ہے، ویسے معاشرے میں ہر گھر ایک دل کی مانند ہے۔ تو جیسے دل صحیح ہو جائے پورا جسم صحیح ہو جاتا ہے، تو یہ ہر گھر صحیح ہونا شروع کر دے تو معاشرہ صحیح ہوتا چلا جائے گا انشاءاللہ۔ اس کے لیے قانون سازی اپنی جگہ پر ہے، حکومتی کوششیں اپنی جگہ پر ہیں، علماء کی کوششیں اپنی جگہ پر ہیں، اور شوق بھی ہونا چاہیے یہ سارا کچھ کرنے کا۔ تو آج ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کی راتوں میں اس پابندی کو ختم کر دیا اور تعلقات قائم کرنے کی اجازت صبح صادق تک ہے۔ کل انشاءاللہ دیکھیں گے اعتکاف کے حوالے سے، اور پھر روزے کے رکوع میں جو آخری آیت ہے
آپ دیکھیں کہ روزے کے احکامات آتے 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 پھر جو آخری حکم آیا ہے وہ کیا ہے؟ وہ ساری چیزوں کو، اصل میں ساری چیزوں کی جو قبولیت ہے، میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ اس رکوع کو غور سے پڑھیں۔ یہ روزے کے جتنے احکامات ہیں، فضائل ہیں، فضیلت ہے، قرآن ہے، سب یہ جو بالکل آخری آیت آ گئی ہے وہاں آپ دیکھیں گے بظاہر اس کا روزے سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن ہے وہ روزے والے رکوع میں جس میں روزہ کی فرضیت کی آیت ہے۔ میں کل وضاحت کروں گا، آج صرف یوں سن لیجئے، یہ سمجھ لیجئے، میں ایسے سمجھتا ہوں کہ یہ آیت یہاں لا کر اللہ تبارک و تعالی نے اصل میں ہمیں یہ سمجھانا چاہا ہے کہ جتنی تمہاری عبادتیں ہیں، اگر تمہارا رزق حرام ہوگا تو میں کوئی عبادت قبول نہیں کروں گا۔ یہ سمجھ لیجیے، اب اس کی وضاحت کل آئے گی انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اے اللہ، جن جن بھائیوں کے ازدواجی زندگی کے مسائل ہیں حل فرما دے، پروردگار ہر گھرانے کو پرسکون زندگی عطا فرما۔ اے اللہ، اصل میں باپ اور ماں یا شوہر اور بیوی اپنی اولاد کے لیے 20-25 سال وہ آئیڈیل بنے ہوئے ہوتے ہیں، وہ انہیں دیکھتے ہیں، پھر انہی کے مطابق آگے زندگی گزارتے ہیں۔ پروردگار ہر والد اور والدہ کو اپنی اولاد کے لیے بہترین مثالی شوہر، والد کو مثالی شوہر اور والدہ کو مثالی بیوی بننے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار ہم سب کو رزق حلال، برکت والا، وسعت والا عطا فرما۔ اے اللہ، ہم سب کے اخلاق بہتر فرما دے، بد اخلاقی کی ساری صورتوں سے نفرت عطا فرما۔ قرآن مجید کی جو پر حکمت باتیں ہیں، انہیں سمجھنے کا ذوق اور شوق زندگی کے آخری سانس تک عطا فرما، اور پھر یہ حکمت والی باتیں عملاً ہمیں اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔